बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی خاص مقام حاصل ہے جن کو ایسے نبی ہیں۔ ویسے تو تمام انبیاء کی اپنی اپنی خصوصیات اور ان کا رتبہ ہے، بٹ یہ کس طرح سے آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ کی پہلی قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کی قوم، جن میں نبی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی اور غرق ہو گئے۔ پھر قوم عاد آئی جس کو ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں مانے، ہوا کی آندھی نے قوم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام آئے، قوم سمود، جن کی ڈیمانڈ پر پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائی، جس کا واقعہ آپ کو سنایا اس سے پہلے، نہیں مانی اپنے نبی کی بات اور پتھروں کے عذاب نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر صرف ایک آدمی کا انتخاب کیا جن کی نسل سے یہ نبوت رسالت کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان سب لوگ اس ہستی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ہستی کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو ابھی ہم پارٹ 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ جتنے بھی انبیاء آئے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تعلق، سب کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام۔ اب اگر ہم اسے ایک چارٹ کی شکل دیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام سے یہ سارے انبیاء کرام جنہیں ابھی ہم نے کہا بنی اسرائیل، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے لیے بنی اسماعیل یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے نبی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا، یعنی کہ انبیاء کے باپ۔ دنیا کے تمام مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام معتبر ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے حج، اور پھر حج میں دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، قربانی اور بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوخ ہیں۔ کچھ کو تو کہتے ہیں سنت ابراہیم۔ چوتھی بات، انہیں خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست۔ عراق کے ایک علاقے کی داستان ہے جہاں ایک بادشاہ ہے اور اس کا نام ہے نمرود، اور یہ بادشاہ صرف اپنی بادشاہت ہی نہیں کر رہا بلکہ خدائی کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ خود بھی بت پرست تھا اور اس کی قوم بھی بت پرست تھی، دیوی اور دیوتاؤں کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا۔ تو یہ پوری قوم کا عالم ہے، اور اسی قوم میں ایک نوجوان بھی موجود ہے جو کہ غور کرتا ہے، وہ سب سے مختلف ہے، کائنات کو آبزرو کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود تو تخلیق نہیں ہوئی نا، اس کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہے جس نے تمام جہاں کو بنایا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کائنات کے تمام کام الگ الگ خدا، یعنی کوئی کسی بت کو مانتا ہے، کوئی کسی بت کو پوجتا ہے، تو اگر اتنے خدا ہیں، اس کا خدا، میرا خدا، اس کا خدا، تو پھر اس کائنات کا نظام درہم برہم کیوں نہیں ہو جاتا؟ اب یہ جو نوجوان ہے، یہ اپنے دوستوں، قوم کے لوگوں، ان سے سوال کرتا ہے، اس طرح کے ان کے مائنڈ کو جج کرنے کے لیے، ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ان سے سوال کرتا ہے۔ سوری، ججمنٹ تو نہیں کہیں گے اسے، یہی کہیں گے کہ ان کے دماغ کھلیں تو ایسے سوالات کرنا۔ وہ یہ سب سوچتا ہے اور اس پر کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا رسپانس کیا آتا ہے؟ باپ دادا کی جو پوجا کرنے والی، بتوں کو پوجنے والی جو روایت ہے، وہ اتنی پابندی سے کی جا رہی ہے کہ اس نوجوان کی باتوں پہ کوئی کام نہیں دھرتا۔ اب ایک قصہ یہ ہے کہ ایک مجمع ہے جہاں بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ لوگ وہ ہیں جو چاند کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ نوجوان، اور یہ جو نوجوان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچھا، سوال کرتے، کہتے ہیں یہ چاند خدا ہے؟ تو وہاں سب کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے اور چاند چھپ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے جو غروب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے؟ اب اس طرح کے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، اور قوم کے لوگوں کے دماغ میں ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بھرتی جا رہی ہیں۔ اب اسی طرح دوبارہ ہوا کہ جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے وہ کھڑے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ خدا ہے، اور پھر انتظار کرنے کے بعد، دن ختم ہونے کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ کیسا خدا ہے جو غروب ہو گیا؟ اب اسی طرح ستاروں کا معاملہ ہوا کہ ستاروں کو پرستش کرنے والوں کے پاس جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ستارے بھی غائب ہو گئے، تو انہوں نے پھر ان سے بھی یہی کہا کہ یہ کیسے خدا ہے جو غائب ہو جاتے ہیں، رہتے ہی نہیں سامنے؟ تو بستی والوں کے دماغ میں یہ باتیں پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں، ان کے دماغ میں وہ اپنی سوچ، اپنی تھنکنگ، اس چیز کو ڈال کر ان کا دماغ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بستی والے لاجواب بھی ہیں، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اس کو سن کر۔ اب بستی والے کچھ سمجھنا بھی چاہتے ہیں بٹ سمجھنا نہیں بھی چاہتے، اس کا پرپس یہ ہے کہ ان کے کچھ مالی مفادات بھی ہیں، پھر اگر وہ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا وغیرہ سب جھوٹ، سب غلط ہیں۔ اب جب یہ چاند، سورج، ستارے والا واقعہ ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایک نتیجے پہنچا ہوں کہ نہ یہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے، اس سب کو، کیونکہ کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے، کوئی غروب ہو جاتا ہے، تو ان سب کو بنانے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، میرا پیدا کرنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا، درخت کو بنانے والا، پانی کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہی خدا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ کیونکہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ کسی کے پیدا کرنے سے پاک ہے تو وہی خدا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ پوری قوم ایک ہی دفعہ میں جان جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل خدا ہے۔
اب لوگوں میں ڈسکشن چل رہا ہے، چاند والے، سورج والے، ستارے والے، سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی ایک نوجوان ہے جس نے ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب اس قوم کے شہر میں کوئی تہوار تھا، جیسے ہمارے یہاں عید ہے، اس طرح کا کوئی تہوار تھا۔ سارے لوگ بستی کو چھوڑ کے، جگہ کو چھوڑ کے کہیں دور اس جشن کو، اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، اور وہ رک گئے، وہ نہیں گئے، باقی تمام لوگ چلے گئے۔ سو ابراہیم علیہ السلام وہاں کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بڑا بت، چھوٹا بت، لائن سے بت ہی بت، سارے پجاریوں کے بت موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک بت توڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کر کے جتنے بت تھے سب کی توڑ تاڑ کر کے سب کو برابر کر دیا۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے بتوں کا قبرستان بن گیا ہو، کہیں کسی کا ہاتھ، کسی کا سر، کسی کا کان کچھ پڑا تھا، کسی کا کوئی ٹکڑا، کسی کا کوئی ٹکڑا۔ جو وہاں سب سے بڑا بت تھا اس کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اور ان کی کمال حکمت دانائی چیک کریں کہ جو ہتھوڑا تھا، جو کلہاڑی تھی، جو بھی تھا جس سے وہ بتوں کو توڑ رہے تھے، اس کو بڑے والے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کو کچھ نہیں کیا، اس بت کو، بڑے بت کو کچھ بھی نہیں کیا، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب جشن پورا ہونے کے بعد جب قوم واپس آئی تو وہ اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ اب تو ایک قیامت جیسا جب منظر ہے، سب حیران پریشان ہیں۔ اب ایک بندے نے جب دیکھا تو سٹ پٹ آ گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، رے یہ کس نے کیا ہے، کیا ہو گیا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو شور مچنا شروع ہوا تو لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح سارا شہر اکٹھا ہو گیا، اور سب کو تو جیسے موت کا فرشتہ دکھ گیا ہو، سانس رک گیا ہو۔ سبھی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے یہ؟ اب ان کے جو خدا تھے وہ بڑے ہی بیچارگی کی حالت میں زمین پہ پڑے تھے، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے تھے وہ تو۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، لیکن جو بڑا والا بت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران ہوتا ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے۔ اب سارے لوگ سوچ وچار میں لگ گئے، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا الزام کس کے سر ڈالیں، کہ وہ سارے تو چلے گئے تھے اور یہ کون کر سکتا ہے۔ سارے لوگوں میں باتیں چل رہی تھیں۔ اب ایک انسان نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ہم سب کے بتوں کو چیلنج کرتا ہے، جو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا ہے۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ کون ہے وہ؟ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا کہ ابراہیم علیہ السلام۔ بس اس نام کا پتہ چلنا تھا کہ لوگ جب اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، تو بس یہ نام زبان پہ آنے کی دیر تھی، اور سب غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے پکڑ کے لاؤ ابراہیم کو، پکڑ لاؤ اسے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگ ایسے کہ ان کو کھا جائیں غصے میں۔ اب لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی ساری باتیں برداشت کی، کیونکہ کل تک آپ بات کر رہے تھے تو ہم برداشت کر رہے تھے، لیکن آج جو آپ نے حرکت کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو یہ جو سب سے بڑا خدا ہے، سب سے طاقتور خدا ہے، تو ہو سکتا ہے، اور جس چیز سے بھی ان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں وہ تو اسی کے کندھے پہ رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں نے کچھ شرارتیں کی ہوں، کچھ ایسا کیا ہو کہ بڑے خدا کو غصہ ہو گیا ہو اور اس نے ان کو یہ اس طرح سے توڑ ڈالا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ جو بڑا خدا ہے وہ چاہتا ہو کہ لوگ سے اس کی عبادت کریں، اسی کو چڑھاوے چڑھائیں، اور اس لیے اس نے ان سب کو توڑ دیا۔ اب لوگوں نے جب ان کی بات سنی تو لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کیا بات کر رہے ہو، آپ جن کے اوپر الزام لگا رہے ہو وہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اس نے سب کو توڑ دیا، کیسی بات ہے یہ؟ اور وہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خود ہی یہ سب اگلتے چلے گئے کہ یہ تو ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں خود بنایا ہے، یہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے چھوٹے بتوں کو توڑ سکتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا جو باتیں تم نے ابھی کہی ہیں، تم سب جو کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہے تم لوگ، سچ ہے نا؟ تو سب لوگ ایک زبان ہو گئے، سب نے کہا کہ ارے ہم بالکل سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یہ تمہارے خدا ہیں؟ اور سب نے کہا ہاں یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تم ان کے سامنے دعائیں مانگتے تھے، ان کے چڑھاوے چڑھاتے؟ سب نے کہا ہاں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے ابھی تم نے خود ہی تو کہا کہ یہ نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ان کا دل بھی پتھر کا، ہاتھ بھی پتھر کا، پورے پتھر کے، تو پھر یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اب وہاں موجود سارے لوگوں کو سانپ سونگھ گیا، اور ایک لمحے کے لیے سب کے دل کنونس ہو گئے کہ سب کہنے لگے ہاں یہ نوجوان ابراہیم بالکل صحیح ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم غلط بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ دل میں سوچنے لگے، ایک لمحے کے لیے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کنونس کر دیا تھا۔ اب ان کے دل سمجھ گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، لیکن ان کو ایمان بھی نہیں لانا تھا، ماننا بھی نہیں تھا، لیکن سمجھ بھی آ گئی تھی کہ صحیح غلط کیا ہے۔ تو ایک بہت عجیب سا وہاں پر ایک سین کریٹ ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں میں ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ بھئی اب بادشاہ کے دربار میں ہی یہ کیس جائے گا اور وہیں فیصلہ ہوگا۔ سو بادشاہ کون ہے، بادشاہ کے دربار میں کیا ہوگا، یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ جب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ نگہبان۔